بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو سجدے کے مستحبات۔ سجدے کے مستحبات میں سے ایک مستحب یہ ہے کہ جس وقت رکوع سے کھڑے ہوں تو مکمل طریقے سے پہلے کھڑے ہوں اور اس کے بعد سجدے میں جائیں۔ بس اگر کوئی رکوع سے فرض کریں کہ اس طرح سے کھڑے ہوئے اور ہلکے سے ایسے کھڑے ہوئے، مکمل کھڑے نہیں ہوئے، سجدے میں جائیں تو بھی نماز صحیح ہے، کیونکہ ایسے کہا جائے گا کھڑے تو ہو گئے۔ لیکن مستحب ہے کہ بالکل جو جس شخص کے لیے سیدھا کھڑا ہونا ممکن ہے، جتنا ممکن ہے اتنا اس طرح سے سیدھا کھڑا ہو، اس کے بعد سجدے میں جائے۔ سجدے میں جاتے وقت مردوں کے لیے مستحب ہے کہ پہلے ہاتھ رکھیں اور اس کے بعد گھٹنے رکھیں، لیکن خواتین کے لیے مستحب ہے کہ پہلے گھٹنے رکھیں اور اس کے بعد ہاتھ رکھیں۔ اسی طرح سے مستحب ہے کہ جب اٹھیں تو ہاتھ لگا کے مرد اٹھیں، لیکن جب خواتین اٹھیں تو بغیر ہاتھ لگائے اٹھیں۔ اسی طرح سے خواتین اپنے جسم کو سمیٹ کے رکھیں۔ مستحب ہے کہ جس چیز پر سجدہ کرنا صحیح ہو وہ ناک کے نیچے بھی ہو۔ فرض کریں کہ آپ سجدگاہ پر سجدہ کر رہے ہیں، اب اگر کوئی کتاب ہے تو اس کو ناک کے نیچے رکھ لیں، یا ایک سجدگاہ بھی ناک کے نیچے رکھ لیں۔ اسی طریقے سے کوئی خاک شفا کی تسبیح ہے یا مٹی کی تسبیح ہے، اس کو اس طرح سے جمع کر کے ایک جگہ رکھ لیں تاکہ ناک بھی اس پہ لگے، کیونکہ ناک کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک خاص پیس ہو خاص مقدار میں، البتہ سجدگاہ کے لیے ہے کہ کم سے کم اتنا ہو کہ جیسے ایک انگوٹھے کا یہ پورا، کہ جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ اس وقت ہم نے سر رکھا ہے ایک ایسی چیز پر کہ جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے، لہذا بہت کوئی چھوٹی سی چیز ہو وہ کافی نہیں ہے، لیکن ناک کے لیے چھوٹی سی چیز بھی کافی ہے۔ اسی طرح سے کتاب، البتہ ایسی کتاب جس سے پلاسٹک کورنگ نہ ہو، یہ واجب نہیں ہے، بہتر ہے، یعنی مستحب ہے۔ اور مستحب کے بارے میں ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ مستحب وہ عمل ہے اگر کیا جائے تو بہتر ہے، اور اگر چھوڑ دیا جائے تو گناہ نہیں ہے۔ بس ایک مستحب یہ ہے کہ وہ چیز کہ جس پر سجدہ کرنا جائز ہے وہ ناک کے نیچے بھی ہو، لیکن اگر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اب ایک واقعہ اس سلسلے میں بیان کرتے چلیں، وہ افراد کہ جو علماء سے دور ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ فقط کتاب کے ذریعے سے بعض چیزوں کو سمجھا جا سکتا ہے، یہ غلط ہے۔ ہمارے گو کہ ایک روش چل رہی ہے، بعض خطبہ اور ممبروں سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جی ہمیں علماء کی ضرورت نہیں۔ بس اگر علماء کی ضرورت نہیں تو علماء کے مقابلے میں جوہلا ہیں، تو کیا آپ کو جوہلا کی ضرورت ہے؟ یا بعض جگہ یہ کہنا کہ ہم تو علماء کے خلاف ہیں، تو بس آپ علماء کے خلاف ہیں تو اس کا مطلب ہے جوہلا کے طرفدار ہیں۔ ایک ہمارے استاد بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ پاکستان آئے تو ایک صاحب نے، جو طریقہ ہوتا ہے علماء کو تنگ کرنے کا، تو تنگ کرنے کے لیے جو مختلف واقعات ان کے ساتھ پیش آئے، اور یہ چند بزرگ افراد تھے اس علاقے کے کہ جہاں پر یہ پہلے آئے تھے۔ اب یہ واقعہ بھی آئے تقریباً 40 سال پہلے کا ہے۔ خدا ان بزرگوں کے بھی گناہوں کو معاف کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، کیونکہ بعض دفعہ نفسانی خواہشات انسان کو بعض غلط کاموں پر مجبور کر دیتی ہیں، لیکن وہ دیندار بھی تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، اور بعض دفعہ یہ نفسانی خواہش انہیں ہوتی تھی کہ ایک عالم کو بالآخر کسی طرح سے خراب کریں۔ یہ بھی ایک شیطانی حربہ ہے، بس خدا انہیں معاف کرے، ان کے ان کاموں کو معاف کرے۔ تو ایک صاحب نے آ کے ان سے یہ کہا کہ ایک سوال ہے کہ جو ہم نے بڑے بڑے علماء سے پوچھا، اور پھر نام لیے ابن حسن نجفی صاحب کے، ابن حسن کربلائی صاحب کا نام لیا کہ خدا ان بزرگوں کے درجات کو بلند فرمائے، اور بزرگوں کا نام لیا کہ ہم نے ان سے بھی پوچھا، ان سے بھی پوچھا، ان سے بھی پوچھا، اب آپ بتائیں۔ تو یہ ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بھئی اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے پوچھیں، میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے کب سلونی کا دعویٰ کیا ہے؟ جب ان بزرگوں نے نہیں بتایا تو ممکن ہے میں بھی نہ بتا سکوں۔ میرا کام ہے کہ جو علم میرے پاس ہے وہ آپ تک پہنچاؤں، اور اگر کوئی شرعی مسئلہ ایسا ہے کہ جو میں نہیں جانتا وہ کسی سے پوچھ کے بتاؤں، کسی کتاب سے ڈھونڈ کے بتاؤں، اور اگر اس کے بعد بھی میں اس کا جواب حاصل نہ کر سکوں تو مجھ پر کچھ واجب نہیں ہے۔
تو ایک تو تھا یہ اعتراض. اسی طرح ایک اعتراض ایک صاحب نے کیا کہ آپ علماء نماز روزے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا چاند پہ چلی گئی. یہ وہ اعتراض ہے جو عام طور پہ کیا جاتا ہے، اور اتفاق سے ہم بھی اسی قسم کا جواب دیتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں ہمارے استاد کہ میں نے ان بزرگ سے یہ کہا کہ دیکھیں ہم نے تو اپنی زندگی ضائع کر دی، ہم تو چاند پہ بھی نہیں گئے، مریخ پہ بھی نہیں گئے، لیکن ہم نے علم دین تو پڑھ لیا. آپ یہ بتائیں کہ آپ کب چاند پہ گئے اور کس سیارے پہ گئے؟ آپ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو یہ ایک بڑا جہالت کا نظریہ ہے. مثال کے طور پہ کسی نے اگر CA کیا ہوا ہو یا MBA کیا ہوا ہو یا مارکیٹنگ میں کچھ کیا ہوا ہو، ماسٹرز وغیرہ، تو اس سے نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کو فزکس کیوں نہیں آتی اور کیمسٹری کیوں نہیں آتی. اس نظریے کو ہمارے ملک میں پرویز مشرف صاحب نے بھی بڑا اچھالا، لیکن ان سے سوال کیا جائے کہ آپ جرنل تھے، کہ آپ میٹلرجی کے ماہر ہیں، کہ آپ ایٹامک انرجی کے ماہر ہیں؟ نہیں ہیں. بس یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر شخص کی ایک خاص فیلڈ ہوتی ہے. جس طرح لائر کی فیلڈ ہے، جس طرح قانون دان کی فیلڈ ہے، بالکل اسی طرح سے شرعی مسائل بتانے کی ذمہ داری ہے ایک عالم دین کی، اور لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے کی ذمہ داری ہے عالم دین کی. البتہ اگر اس سے زیادہ اس کی معلومات ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن جو اس کا اصل کام ہے وہ یہی ہے. تو انہی افراد میں سے ایک شخص کو انہوں نے دیکھا. اب جو اصل واقعہ سجدگاہ کے اعتبار سے وہ آپ کے سامنے بیان ہو، انہی افراد میں سے ایک شخص کو انہوں نے دیکھا کہ وہ سجدے سے سر اٹھانے کے بعد، یعنی پہلے انہوں نے سجدہ کر لیا، اس کے بعد اس طرح سر اٹھایا اور پھر اپنی ناک اس طرح سے سجدگاہ پہ لگاتے تھے. یعنی یہ اگر سجدگاہ ہے تو پہلے انہوں نے سر لگایا، یعنی زمین پہ اگر یہ سجدگاہ ہے تو پہلے انہوں نے اس طرح سجدہ کیا، اس طرح سر اٹھایا اور پھر سجدگاہ پہ ناک لگائی. اب جب انہوں نے دیکھا تو پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے آپ کو نہیں معلوم مولانا تحفۃ الامام میں لکھا ہے کہ جس چیز پہ سجدہ کیا جائے، جس چیز پہ سجدہ کرنا جائز ہو، اس پہ ناک رکھنا یا لگانا مستحب ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں، علماء سے دوری کا یہی نتیجہ ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ سجدہ گاہ سے آپ سر اٹھا کے بعد میں اس طرح سے ناک لگائیں، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ جس چیز پہ سجدہ کرنا جائز ہے اس پہ آپ سجدہ کریں، اور ساتھ میں اگر ایک اور کوئی چیز ہو جس پہ سجدہ کرنا جائز ہے تو وہ اس طرح سے ناک کے نیچے بھی ہو. نہیں ہے کہ سجدہ گاہ سے سر اٹھانے کے بعد اپنی ناک سجدہ گاہ پر ملیں اور کہیں کہ ہم نے دین پر عمل کیا. یہ نتیجہ ہے علماء دین سے دوری کا. اور ہمارے اتفاق سے ممبروں سے کام ہو رہا ہے کہ جو کام عالم اسلام میں پہلے بھی ہوا. پہلے شریعت کی مخالفت کی گئی طریقت کے نام سے، کہ جو قطعاً انحراف تھا. اسی طرح سے اب ہمارے یہاں کچھ کام ہو رہا ہے ملنگوں کی صورت میں، جوہلا کی صورت میں، جو کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے دینی مسائل کی. بس اگر دینی مسائل کی ضرورت نہیں ہے تو دینی مسائل جب پیش آئیں گے تو کیا کرو گے؟ تو یہ ایک ضمنی گفتگو تھی. بس مستحبات میں سے ایک مستحب یہ ہے کہ جس چیز پر سجدہ کرنا جائز ہو اس پر ناک لگائی جائے. 7 اعضاء زمین پر لگانے ہیں کہ جن کی تفصیل ہم نے پہلے بھی بیان کی، کہ ایک پیشانی، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پاؤں کے انگوٹھے بالکل سیدھے اس طرح سے لگانے ہیں. تھوڑا بہت اس طرح سے کرو ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کیفیت نہ ہو کہ ایسے انگوٹھے لگے ہوئے ہوں یا ایسے لگے ہوئے ہوں. اس طرح سیدھے لگانے ہیں. اور اگر انگوٹھے کا ناخن بہت بڑا ہے تو اس کو کاٹنا ہوگا، تاکہ وہ اتنا بڑا اگر ہے کہ جو زمین پہ نہیں لگنے دے رہا تو وہ صحیح نہیں ہوگا. تو ہاتھ زمین پہ رکھنے ہیں. کہاں پر رکھنے ہیں؟ فرض کریں کہ ہم سجدہ کر رہے ہیں تو یہاں ہاتھ رکھیں تو بھی صحیح ہے، جیسے بعض بزرگ رکھ لیتے ہیں. ایسے ہاتھ رکھ لیے تو بھی صحیح ہے. ایک ہاتھ آگے ایک ہاتھ پیچھے یہ بھی صحیح ہے، لیکن بہتر ہے کہ ہاتھ کانوں کے برابر ہوں. انگلیاں کھلی ہیں تو بھی صحیح ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس طرح سے ملی ہوئی ہوں اور یہ ہاتھ کانوں کے برابر ہوں اس طرح سے. یہ مستحب ہے. لیکن اگر ہاتھ آگے پیچھے ہوں یا اوپر نیچے ہوں یا انگلیاں کھلی ہوئی ہوں تو نماز پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا. نماز قطعاً صحیح ہے. مستحب ہے کہ نماز میں ایک مختصر سی دعا ہے، یا خیر المسولین یا خیر المعطین ارزقنی ورزق عیالی من فضلک فانک ذو فضل العظیم. یا خیر المسولین یعنی اے سب سے بہتر کہ جس سے کچھ مانگا جائے، کچھ سوال کیا جائے. یا خیر المعطین سب سے بہتر دینے والے. ورزقنی مجھے رزق دے، ورزق عیالی اور میرے خاندان والوں کو رزق دے اپنے فضل و کرم سے.
کیونکہ تو بہترین فضل و کرم کرنے والا ہے۔ جیسے کہ پہلے توجہ دلائی کہ جب رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد سجدے میں جائیں تو ایک مستحب تو یہ ہے کہ مکمل اور سیدھے کھڑے ہوں، یعنی اگر اس طرح سے کھڑے ہو گئے تو بھی صحیح، لیکن بہتر ہے کہ پورے کھڑے ہوں، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے پھر سجدے میں جائیں۔ اور جاتے ہوئے مردوں کے لیے بہتر ہے کہ پہلے ہاتھ زمین پہ رکھیں اور پھر گھٹنے، لیکن خواتین کے لیے بہتر ہے کہ پہلے گھٹنے ہاتھ زمین پہ رکھیں اور اس کے بعد ہاتھ زمین پہ رکھیں اور جسم سمٹا ہوا ہو۔ جیسے کہ پہلے توجہ دلائی کہ مردوں کے لیے مستحب ہے کہ پہلے ہاتھ زمین پہ رکھیں اور پھر گھٹنے زمین پہ رکھیں، لیکن خواتین کے لیے مستحب ہے کہ جسم ان کا سمٹا ہوا ہو اور پہلے گھٹنے زمین پہ رکھیں اور اس کے بعد ہاتھ زمین پہ رکھیں۔ بالکل اسی طرح سے مردوں کے لیے مستحب ہے کہ ہاتھ زمین پہ رکھ کے اس طرح سے اٹھیں، جبکہ خواتین کے لیے مستحب ہے کہ جسم کو سمیٹ کے اس طرح سے بلند ہوں اور ہاتھ زمین پہ نہ لگائیں۔ لیکن اگر مرد ہاتھ نہ لگائیں تو بھی جائز ہے، اور خواتین اگر ہاتھ لگا کے اٹھیں یا بیٹھیں تو بھی جائز ہے، خصوصاً بزرگ خواتین کے لیے کہ جو عام طور پر بغیر ہاتھ لگائے اٹھ یا بیٹھ نہیں سکتی۔ سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے پہلے سجدے کے بعد مستحب ہے کہ جب بالکل سیدھے ہو جائیں تو اللہ اکبر کہیں اور ہاتھوں کو کانوں تک بلند کریں، اور اس کے بعد اسی اطمینان کی حالت میں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اور پھر دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ اکبر، اور پھر دوسرے سجدے میں جائیں۔ اور سب سے زیادہ توجہ رہے اس امر کی جانب کہ نماز میں سب سے اہم چیز ہے سجدہ، اور جسمانی اعتبار سے سب سے اہم عبادت ہے سجدہ، کیونکہ اس میں انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کم ترین درجے تک لے جاتا ہے۔ لیکن توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب رہے، اور اس جانب بھی توجہ رہے کہ سجدے کا موقع پتہ نہیں ہمیں دوبارہ ملے کہ نہ ملے، شاید یہی آخری سجدہ ہو، تو ہر سجدے کو اس طرح سے انجام دیا جائے جیسے کہ شاید یہ ہمارا آخری سجدہ ہے، پتہ نہیں پھر دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ البتہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سجدہ بڑا طویل ہو، لیکن بہتر ہے کہ طویل ہو، لیکن اگر کام ہیں، کاج ہیں، کوئی اور مسئلہ ہے، مہمان بیٹھے ہیں، کچھ واجبات ہیں، تو مختصر ہو، لیکن اس تصور کے ساتھ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سجدے میں مصروف ہیں۔ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا یا تشہد میں کس طرح سے بیٹھا جائے اس جانب بھی توجہ دلائیں، وہ کہ واجب نہیں ہے، اور اس طرح سے بیٹھنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ عام طور پہ جو بیٹھا جاتا ہے اس طرح سے بیٹھا جاتا ہے، لیکن جو مستحب طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ الٹی ران کو زمین پہ رکھا جائے اور اس طرح سے بیٹھا جائے، اور سیدھی ران اس طرح سے اس کے اوپر، یہ طریقہ ہے، اور یہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ اور اسی طریقے سے پاؤں کے لیے بھی بیان ہوتا ہے کہ جب ہم اس طرح سے بیٹھیں تو لامحالہ یہ پاؤں یہاں آ گیا، تو مستحب ہے کہ اس حصے پر اس کی پشت کو اس طریقے سے رکھا جائے۔ یہ ہے مستحب طریقہ تشہد میں اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا، لیکن یہ مستحب ہے، اور پھر جانب توجہ دلائیں کہ اس طرح بیٹھنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ کوئی بیٹھ سکتا ہے تو تدریجاً اسے پریکٹس کرے، یہ بیٹھنا اس طریقے سے دو سجدوں کے درمیان تشہد میں مستحب ہے۔ مردوں کے لیے مستحب ہے کہ ان کی کونیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں اور سینے سے تھوڑی دور ہوں، اس طرح سے، لیکن خواتین کے لیے مستحب ہے کہ ان کی کونیاں زمین پہ لگی ہوئی ہوں اور سینے سے اس طرح سے ملی ہوئی ہوں اور ان کا جسم سمٹا ہوا ہو۔ اسی طریقے سے مردوں کے لیے بہتر ہے کہ تھوڑا سا فاصلہ ہو رانوں میں سجدے کے دوران، لیکن خواتین کے لیے بہتر ہے کہ جب سجدے میں ہوں تو دونوں گھٹنے بھی ملے ہوئے ہوں، اور اسی طریقے سے جو پاؤں کے انگوٹھے یہ بھی قریب ہوں، جبکہ مردوں کے لیے بہتر ہے کہ ذرا گھٹنوں میں بھی فاصلہ ہو اور پاؤں کے انگوٹھے جو اس طرح سے رکھے ہوئے ان میں بھی تھوڑا سا فاصلہ۔ یہ تھے مختصر سے مستحبات
خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔